قالا فإنک من المنذرین الی یوم الوقت المعلوم قالا فبعزتک لأغوینہم اجمعین الا عبادک منہم المخلصین صدق اللہ العلی العظیم صلوات پر اللہم صلی علیہ دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک ذکر دے صدقے نال تمام خواتین و حضرات دیاں دلی دعاواں قبول اور منظور فرمائے فانیان مجلس دی توفیقات خیر چ اللہ اضافہ فرمائے انہوں دے مرحومین نو خصوصاً والدہ ماجدہ جوار رحمت جنان نصیب فرمائے میرے محترم سامعین میں جناب دے سامنے سورہ مبارکہ سواد دی 2-3 آیتاں پڑھن دا شرف حاصل کیتا ہے اس آیتاں دا شان نزول اور سیاق و سباق جاننا بڑا اہم ہے قرآن پاک میں جتھوں پڑھیا جائے نا جی تھوڑا جہا اگوں پیچھوں ویکھ لینا چاہیے کہ کس وقت دی گل کیتی جا رہی ہے کیوں کیتی جا رہی ہے کدے نال کیتی جا رہی ہے تو مقصد کیا ہے میں دوبارہ عرض کرنا قرآن پاک کدھروں بھی پڑھا جائے گا وہ دا سیاق و سباق ویکھنا بڑا ضروری ہے کہ یہ جڑی گل ہو رہی ہے کس موقع نال کیتی گئی ہے کیوں کیتی گئی ہے یہ دا مقصد کی ہے اگر میری آواز تھوڑے تک ٹھیک آ رہی ہے آ جاندی ہے بہت ہی آواز زیادہ ہے تھوڑے تو زیادہ ہے میں محسوس کرنا تھوڑی جی آواز کٹ رکھو قرآن پاک میں جتوں پڑھیا جائے گا وہ دا سیاق و سباق ویکھیا جائے گا آج جڑا دن گزرے نا جی یہ ساڑھے چوتھے امام دا ظہور دا دن حضرت سجاد علیہ السلام دے ظہور دا اج دن اللہ دی کائنات چی آدم تو پہلے بھی عبادت ہوندی سی حضرت آدم تو پہلے بھی عبادت ہوندی سی آدم بعد اچ بڑے نے عبادت پہلے ہو رہی سی جن بھی موجود سن عبادت کرنے والے اور ملائکہ بھی موجود سن عبادت کرنا حضرت آدم علیہ السلام نے عبادت جنہ تو بھی بعد شروع کی اور ملائکہ تو بھی بعد شروع کی عبادت اج بھی جاری ہے جن بھی کر رہے ہیں اور انسان بھی کر رہے ہیں قیامت تک عبادت جاری رہ گی ان آبدوں وچ ساڈے جیسے گناہگار بھی شامل نے تے نبیاں جیسے معصوم بھی شامل ہیں اگر جناب تک آواز ٹھیک آ رہی ہے تو جدوں دی عبادت جاری ہے اور جدوں تک عبادت اس معبود دی جاری رہ گی اس پوری کائنات وچ ایک ہے جڑا زین العابدین میں سرکار زین العابدین علیہ السلام دی بارگاہ اج دا نذرانہ پیش کرنا چاہنا چونکہ دن ایسا ہے وہ دے مطابق ہی پھر میں پڑھ میں جڑی آیت مجیدہ 2-3 پڑھیاں نا جی یہ سیاق و سباق پہلے ذہن چ رکھ لو پہ کدوں دی کر لی پھر انشاءاللہ سمجھ آئے گی کہ اللہ کی کہنا چاہتے میرے محترم سامعین یہ جڑی میں آیتیں شروع کی تھی نا پہلی آیت جڑی پڑھی ہے یہ اس وقت دی آیت ہے جدوں شیطان باقاعدہ لانتی ہوئے اللہ ہی ہے جی آواز ٹھیک ہو جاتے میرے خیال میرے سے کوئی عیب ہے باقی تو ٹھیک ہے شاعری میں تسی بھی ٹھیک ہو سپیکر بھی ٹھیک ہے بینکا چیمہ ہے سارا کچھ ہو یہ بس کوئی عیب میرے سے بھی نظر آؤں گا صلوات پڑھو ایک بار کوئی نقص میرے بچ ہے تو آڈے بھی کوئی نہیں سپیکر بھی ہو ہے مجمع بھی ہو ہے بینکا بھی ہو یہ امام بارگاہ بھی ہو یہ تو میری سمجھ نہیں پی آؤں کیونکہ میں ترکی چ پڑھنا پہ ہاں نہیں میں صرف میری نہیں پی آؤں باقی ٹھیک ایک بار صلوات پڑھو جو اللہ نے منظور ہے اللہم صلی میں حیران ہوں بھئی چنگے پہلے شاعری پہ پڑھتے سن تو چنگا پہلے مینوں بھی سمجھ پی آؤں سی تمہیں بھی پی آؤں سی مینوں کی ہو گئی مینوں تہاڈی سمجھ آؤندی ہے میں پیا نا مینوں تہاڈی سمجھ آؤندی ہے میری تہانوں نہیں پی آؤندی یہ مطلب ہے کوئی نقص میرے چاہیے تہاڈے ہی تو نہیں ایک بار پھر صلوات پڑھو حوالہ جو اللہ نے منظور اللہم صلی علی محمد پھر کوشش کرنا جی جے تو ہم کدھر پہنچ جائے گل میں میرا خیال ہے بھی کوئی نہیں پہنچ ضرور ہی پڑھ لو محمد میں حیران ہو گیا کی ہو گیا ہے بھئی وہی مجمع ہے وہی سپیکر ہے وہ بندہ پڑھتا پیا قرآن دی آیت پڑھ بیٹھا وہ دے کوئی عیب آیا اشاری جاندے کو پرزہ لے گا نال درود پڑھ اللہم
صلی اللہ محمد و آل محمد. اچھا جی جے تے نہ ٹھیک ہویا تو میں اتھے آ کے نہ تے صرف تانوں سنانا ہے, آواز میں پہنچا لینی ہے, مجلس میں پڑھ کے جانی ہے تے ایتھوں تک میری آواز پہنچ جائے گی. فکر والی گل کوئی نہیں ٹھیک ہویا تو پرا کراں گا, اتھے آ جائیں. کوشش کرنے 5 منٹ پڑھ کے بہنا, ورنہ پھر اتھے میز رکھاں گے, اینوں پرا کران گے تے رل مل کے پڑھنا. یہ آیت میں اتھوں پڑھی ہے جتھے شیطان لانتی ہوئے, باقاعدہ لانتی ہوئے. یہ گل طے ہوئے کہ جدوں کسے تے لانت آندی ہے نا, ادوں پہلا اس جو کیتا ہوئے نا وہ سارا ختم ہو جائے. لانت کیسی شے ہے, اگر عبادت کیتی ہے تو وہ بھی ضائع ہو جاندی, سجدے کیتے نے تو وہ بھی ضائع ہو جاندے. یہ جڑی اللہ پاک نے اتھوں کر کے جڑا مکالمہ شیطان نہ ہویا نا, وہ میں جناب نو سنان لگا. یہ لانت شانت لے کے باقاعدہ لانتی ہو کے جدو جان لگا نا, ادوں اسے گل کیتی ہے, کالا ربی اے میرے رب. میں پھر دوبارہ ہوں ٹھیک ہو گیا, اے میرے رب. یہ مطلب ہے لانتی ہون تو بعد بھی رب کسے اور نو نہیں سی من. مہربانی جناب. کالا ربی آیت دا میں نمبر دس دیاں, ٹھیک ہو گیا معاملہ, آواز بھی ٹھیک ہو گئی. آیت دا نمبر جناب علی 7 تے 8, یعنی ایک پاسے 7 ہوئے تے ایک پاسے 8 ہوئے تے 78 نمبر آیت بن دی. 78 نمبر تک وہ لانتی ہو گئے, 78 نمبر آیت تک وہ لانتی ہو گئے. اگو 79 نمبر آیت ہے جڑی میں پڑھی ہے, کالا ربی, شیطان نے کہا اے میرے رب, اے میرے رب. یہ لانتی ہون تو بعد پہ آندا ہے اے میرے رب. یہ دا مطلب ہے لانتی بھی کچھ ایسے ہے نے جڑے انہوں رب مندے. مہربانی جی, اے میرے رب, شکریہ, اے میرے رب. یہ دا مطلب ہے لانتی ہون تو بعد بھی یہ جانتا سی کہ رب اے یہ رب اور کوئی نہیں. دوجی اس گل کیتی ہے, فَأَنْزِرْنِي, تو مجھے مہلت دے. اے میرے رب تو مجھے مہلت دے. مہلت ہو دے کلو منگی دیئے جیڑا قادر ہو, مہلت ہو دے کلو منگی دیئے جیڑا مہلت نہ دیوے تے نہیں لب دی, دیوے تے لب دی. یہ دا مطلب ہے شیطان لانتی ہون تو بعد القادر بھی مندر. شکریہ جی, 2 گلیں ہو گئی ہیں, مہربانی. تیسرا آندہ ہے الہ یوم یبعثون, مجھے اس دن تک مہلت دے جب بندے دوبارہ اٹھائے جائیں گے. یہ دا مطلب ہے اس لانتی دا قیامت تے بھی ایمان سی. سبحان اللہ. پہلے تے میں لانت تو پہلا دی گل نہیں کر رہے, لانتی ہون تو بعد دی گل. یہ دا مطلب ہے یہ لانتی شیطان انہوں رب بھی مند ہے, انہوں قادر بھی مند ہے, قیامت تے بھی یہ دا ایمان ہے نا. چوتھی گل پڑھ لگا قرآن چوں, کالا فبی عزتی کا, مجھے تیری عزت کی قسم. سبحان اللہ. یہ دا مطلب ہے اللہ نو صاحب عزت بھی مند ہے, اللہ نو صاحب عزت بھی مند ہے. ویسے یہ طرح ہوندہ کاٹی ہے, بندہ کسے بندے نو آکھے نا تو لانتی ہے, انہوں کدی بھی نہیں آندہ تو با عزت ہے, وہ دا دل کردہ میں یہ دی بزتی کرا. لیکن شیطان ہونے دے باوجود انہوں رب بھی مند ہے, انہوں قادر مطلق بھی مند ہے, وہ اللہ دی قیامت تے بھی وہ دا ایمان ہے, تے پھر وہ اللہ نو با عزت بھی مند ہے. ہون کوئی بندہ میرے سامنے کھلو کے آکڑے نا کہ میں انہوں رب مننا, میرا قیامت تے ایمان ہے, میں اللہ نو با عزت مننا, تے میرے تے اینا اثر نہیں ہوتا. اے سارے کام تے شیطان بھی کرتا. سبحان اللہ, بہت شکریہ کرنا بھائی. رب نو رب بھی مند ہے, شکریہ, مہربانی قبلار. پھر رب نو رب بھی مند ہے, انہوں قادر مطلق بھی مند ہے, پھر قیامت تے بھی یہ دا ایمان ہے. فابی عزتی کا, مجھے تیری عزت کی قسم, اللہ نو با عزت بھی مند ہے. میں کہ اللہ تینو رب بھی مند ہے, تینو با عزت بھی مند ہے, تینو قادر مطلق بھی مند ہے. کچھ چھٹاکی ادھی چھٹاکی
کوئی لعنت وچ کمی ہو سکتی؟ کوئی تولا ماشا فرمایا رکھتی، فرمایا اینی بھی نہ. میں کیا وجہ کی ہے؟ اللہ فرمایا وہ بے غیرت ہے جڑا منو منتا ہے، جنہوں منوانا انہوں نہیں. سبحان گل پہنچ کیا بات. مینو منتا ہے، میں جنہوں منوانا، مینو منتا ہے میں جنہوں منوانا. ظہور احمد فیضی ہے، عالم دین دا نام، اس وقت زندہ نے، کتاباں انہوں نے میرے کو کافی پہنچ گئی ہیں. ظہور احمد فیضی وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے کچھ اپنے بندے بھی ایسے ہیں، اہل سنت نے فرماتے ہیں ہمارے کچھ اپنے بندے بھی ایسے ہیں جو حضرت علی کو مولا مانتے وقت کبھی گھبرا جاتے ہیں، کبھی شرما جاتے ہیں، کبھی گھبرا جاتے ہیں، کبھی شرما جاتے ہیں. انہوں نے اپنے بندے نے مشورہ دیتا ہے، اجے موجود رہے. وہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے لوگوں کو کہہ رہا ہوں کہ حضرت علی کو مولا مانتے وقت نہ گھبرانا چاہیے نہ شرمانا چاہیے. اگر کوئی پوچھے کہ تم علی کو مولا کیوں مانتے ہو تو انہوں کو کہو کہ ہم نہیں مانتے، محمد منوا رہے ہیں کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. اگلی گل پھر اہل سنت نے لکھی ہے، میں اپنی 100 تقریر قربان کر دیا اس ایک اہل سنت دے ایک جملے تو. انہوں نے فرمایا جو بندے نبی کو مولا مانتے ہیں وہ حضرت علی کو کیوں نہیں مانتے، جبکہ نبی نے کہا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. اے منطق دا لفظ انہوں نے استعمال کیتا جی. ظہور احمد فیضی انہوں نے اس میں گرامی ہے. وہ فرماتے ہیں جو نبی کو مولا مان کر علی کو مولا نہیں مانتے، ان کی منطق بالکل اسی طرح ہے جس طرح شیطان نے کہا تھا تجھے مانتا ہوں اسے نہیں مانتا. سبحان اللہ. شکریہ دن. یہ مطلب ہے دو عقیدے نے جی توحید دے. شکریہ ملک صاحب. دو عقیدے نے توحید دے، ایک ملائکہ والا عقیدہ، ایک شیطان والا عقیدہ. شیطان بھی توحید دی گل ہے. قرآن پڑھیے جی. اللہ فرماندا ہے اس جان لگیا کیا فابی عزتی کا، مجھے تیری عزت کی قسم، لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں سارے لوگوں کو گمراہ کر دوں گا الا سوائے ان کے. کسی نے نہ سواد آیا ہوئے بھائی کیا بات ہے مولا بھائی کا جزا دے. ایڈی خوبصورت گل. ویسے دیکھو نا جی گل کیویں کر باریک جی گل کر رہے ہیں. لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، تو مینوں مہلت دتی ہے نا میں سارے لوگوں کو گمراہ کر دوں گا الا سوائے. یہ مطلب ہے شیطان کے ذہن میں بھی کچھ تھے جن کو یہ گمراہ نہیں کر سکتا. صدقے جانا بھائی شیطان کے ذہن میں کوئی حسن کہنے لگا میں سب کو گمراہ کر دوں گا الا عبادہ کا، جو تیرے بندے ہیں نا، تیرے بندے ہیں سارے اللہ دے ہی بندے ہیں. آیا جوتی چوک کے ٹور جانے وہ بھی اللہ دے ہی بندے ہیں. اور جڑے پرانی لا جاندے ہیں نویں پا جاندے ہیں وہ بھی اللہ دے ہی بندے ہیں، سارے اللہ دے ہی بندے ہیں. ہو سکا عبادہ کا. یہ شیطان نے بریکی دی گل کیتی ہے. پتہ نہیں انسان ہو کے بندے کیوں نہیں سمجھتے. یہ لانتی ہو کے پہندا ہے الا عبادہ کا، سوائے ان کے جو تیرے بندے ہیں. نہیں منہم المخلصین، جو تیرے بندوں میں سے خاص بندے ہیں. ہن لو تو آیا جو تیرے بندوں میں سے خاص بندے ہیں. یارہ سارے بندے ہی بیٹھے ہیں بھائی، ایسی بندے ہی نہیں سارے. وچ کو سید بھی ہیں 2-4 کے، کوئی سید کوئی نہیں. مثلا شاہ صاحب بسم اللہ، یہ بھی بندے ہی ہیں، اسی بھی بندے ہی ہیں. ہاں صدقے تواڈے فرق آکھن تو صدقے. ساڈیاں نمازاں بھی ہونی ہیں، انہاں دیاں بھی ہونی ہیں. ساڈے روزے 29 تاریخ ہوندے نے، تواڈے بھی شاہ جی نہیں ہوندے. اسی 7 چکر تو آپ دے لانے ہیں. تو ہی تو میرا 6 لا کے ٹورا ہوندے نہیں 7. اسی صفا مروہ دی صحیح 7 واری کرنے. اے شاہ کنی واری کر دیں 7 واری. اسی حجر اسود نو چومنے ہیں، اے چومدے نے
دین جو سارا گن کے پورا ہے، رکھ مولوی قرآن تے ہاتھ، صدقہ میرے تے حلال کیوں ہوئے تے حرام کیوں؟ منہم المخلصین، یہ بندوں میں سے خاص بندے ہیں۔ یار حلال حرام دا فرق ہے، یہ بندیاں وچوں خاص بندے ہیں نے، اور یار سادات خاص بندے ہیں نے، سادات بندے ہی نے لیکن بندیاں چوں خاص بندے نے۔ تہاڈی خیر ہوئے تانوں ایک گل دساں، سانو لحاظ کرنا چاہیے کہ یہ خاص بندے نے تے انہاں نوں حساب رکھنا چاہیے کہ اسی خاص بندے۔ چل بھائی یہ صرف یک طرفہ کام تو نہیں ہوتا ہے کہ دھیان رکھیے کہ یہ خاص بندے نے، انہاں دا بھی کچھ نہ کچھ ذمہ داری ہے کہ یہ بھی دھیان رکھن کے اسی۔ چلو ابے بھی بیٹھے نظر آ رہے ہیں، ابے تے بچے بھی بیٹھے نظر آ رہے ہیں۔ اے نوجوان، یہ جڑا ابا ہوتا ہے ایک وقت ہوتا ہے جدو یہ ابا بنتا ہے کہ پیدا ہی ابا ہو جاتا ہے۔ اور یارہ ایک وقت ہوتا ہے، پہلا منگنی ہوتی ہے، پھر شادی ہوتی ہے، پھر اللہ وقت مقرر تے اولاد دیتا ہے، پھر وہ ابا بن جاتا۔ ہن سارا زور منڈیاں تے، اوے ابے دا حیا، اوے ابے دا حیا، اوے اللہ دے بندے دوویں گلاں کریا کرو۔ انہاں دا کام ہے ابے دا حیا کرن، ابے دا کام ہے ابا بن کے تے رہے نا۔ اور کوئی ابے دی ذمہ داری بھی ہے کہ نہیں؟ اے منڈا چوری جائے سینمے چ فلم ویکھن، ابے تو چوری تے ابا جاندے نوں ٹکٹ تو کھولدا ہوئے۔ تہاڈی کیا بات ہے؟ میں پیانا ابے تو چوری، منڈا فلم ویکھن جاندا ہے تے جتھے جا کوئی لائن چ کھلون لگدا ہے اوتھے ابا پہ ٹکٹ تو کھولدا ہوئے تے ہن او ابا آ کے فلم ویکھنی حرام ہے، او مندا تے نہیں نا۔ ابا ہونا ایڈا مشکل کام ہے، خدا دی قسم میں سکے منڈے ویکھے نے تاریخ جڑے پیواں دے منہ تے کھلو کے آندے نے مینوں سزا او دے جدے وچ کوئی عیب نہ ہو۔ یہ دا مطلب ہے خاص ہونا بڑی اہمیت۔ شکریہ۔ لو جناب، یہ مطلب ہے سارے بندے، لیکن شیطان آکھیا کہ میں سب نو گمراہ کراں گا، پر جڑے تیرے بندے نے منہم المخلصین، انہاں وچوں جڑے خاص بندے نے انہاں نو چھڈ کے۔ ادھروں دیکھو جی، انہاں نو یہ کون پہ آندا؟ شیطان۔ کون؟ جنہیں اللہ کو مہلت لئی پہ تو غائب ہو کے ٹر جائے چھٹی آ، لیلا بن کے ٹر جا چھٹی آ، بزرگ بن جا چھٹی آ، جوان بن جا چھٹی آ، جڑی شکل بھی اختیار کرنا میں جا چھٹی آ، کھلی تیری چھٹی ہے۔ جتھوں دل کر دے تل لا، جڑے میرے ہون گے نا سبحان اللہ وہ تیرے کو گمراہ نہیں ہوتے۔ ہو سکتا جی میں کدوں پہ آنا پہ میں سارے نو کرنا ہے، میں تو پہ آنا اللہ انہوں نے بچوں کٹ کے میرے منہ نو ویکھ کے سننا چاہے۔ ادوں وڈا جملہ شاید اج دی تقریر چ نہ ہوئے۔ ملک صاحب میرا قرآن تے ہاتھ ہے، وہ جنہ دے متعلق شیطان پہلے دن آکیا سی نا کہ آ میرے وسوں باہر نے، او ساڈے ہاتھی ہوندے نے۔ بس آباد رہا جنہ دے متعلق شیطان من گیا نا کہ اے میرے وسوں باہر نے، اے میرے کو گمراہ نہیں ہو سکتے۔ جنہوں نے شیطان چیک کرتا پھرے نا، جی میں کئی بندے دعانا ٹھونگا مار کے چیک کرتے ہیں، منوں نہیں پتا جی انہوں نے انگوٹھے چتے انہوں نے انگلی چکی لیبارٹری ہے۔ میں نا انہاں بندیاں نو منہ ویندا رہنا جڑے دعانے نو انج کر کے ٹھونگا مار کے آندے نے نہیں پراں کر اے لیا، پتہ نہیں انہاں دے ایس انگلی چ کی لیبارٹری ہے، انہوں پتہ لگ جاندا پکا ہے کہ کچا ہے۔ تے کچھ بندے ایسے نے جڑے خربوزہ سونگ کے آندے اے پراں رکھ مینوں تے سارے دی اکو جی لگدی ہے جی، میں تانوں معاف کرنا جی، مینوں حساب لگدا۔ او کوئی بڑے بندے ہون گے جنہوں اللہ دیتے، میں افسوس کرنا اوے دعانے ٹھونگے مار کے لین والے ہو تے خربوزے سونگ کے لین والے ہو، اے ہادی بھی دیکھ کے بنا لو کی صدقے جانا آباد رہے۔
مولا تو جزا دے وے ہادی بھی یار چیک کر کے بنا لو کم از کم خیر قرآن جو لب گئے نے ہادی بہت شکریہ نوجوانوں تھوڑے تک گل پہنچ گئی قرآن جو ہادی لب گئے نے جنہوں دے متعلق شیطان آندا ہے کہ میں انہاں نو گمراہ بس اینا ہن آواز ٹھیک ہو گئی اینا نو میں گمراہ نہیں کر سکتا جدوں شیطان آندا میں ہی نہیں کر سکتا انہاں اودے کول کتھے ہونا ہے نہیں نہ ہونا اے دا مطلب ہے پاویں ٹھونگا مار تے پاویں سونگ انہاں چ عیب نہیں نکل سکتا کیونکہ شیطان ہی گمراہ کرتا ہے تے شیطان پہلے دن من گیا کہ آپ میرے بسوں پار لیں ہم نے ہادی اسے مانا ہے جو شیطان کے بس سے باہر ہو اور جس تک شیطان نہ پہنچ سکے مذہب اہل بیت میں اسے معصوم کہتے ہیں شکریہ مہربانی کرنا مذہب اہل شکریہ مہربانی مولا تعالیٰ جزا دے لے مذہب اہل بیت جو معصوم اندر ہن میں خصوصیت پڑھن لگا ایتھے کوئی ٹیچر بیٹھا ہوئے ٹیچر ایک بندہ ٹیچر ہے ایک طالب علم ہے ٹیچر سے خصوصیت ہے کہ نہیں ہے تے جے او دا ٹیچر بیٹھا ہو خصوصیت ہو رہی اے شاعر ہی بیٹھے نا شاعرہ دے ابا جی آ جان تے پھر ہور خصوصیت ہے تے انہاں دے ابا جی آ جان تے انہاں دے ابے آ جان انہاں دے انہاں شاواں دے اخیری ابے دا نا علی ہے کمال ہے بھائی تے جڑا ابو طالب دے سامنے آنچ کھلوتا ہوئے انہوں علی آن بہت شکریہ ہن میں خاص بندے پڑھن لگا سورہ مبارکہ زمر اچنا جی اللہ پاک نے سانو بھی اپنے بندے آکھے پاہمیں اسی کڈے گناہگار اللہ فرماندہ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم اے اپنے نفسوں پر ظلم کرنے والے میرے بندوں کیا بات ہے توڑی اللہ سانو بھی میرے بندوں آکھے اسی بندے جی گناہگار لیکن اللہ پاک نے ساڑھے واسطے سورہ نساء چاکھیا میرے حبیب وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ اگر یہ اپنے نفسوں پر ظلم کر لیں جاؤ کا تیرے پاس آ جائیں فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ اللہ سے معافی مانگ لیں وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ تے میرا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدو تو آنکھیں گا نہ چھڑ دے میں چھڑ دے لو جی نبی نو بھی اللہ قرآن چاکھیا میرا بندہ تے سانو بھی آکھیا نے میرا بندہ یہ دو گلاں موجود ہیں نبی نو اپنا بندہ آکھیا نے سانو بھی اپنا بندہ ہی آکھیا نے لیکن میرا ہر بندے نو بندہ بننا چاہیے بندے نو جے سارے بندے ہونا آ جڑے بال روڑا پاندے ہوندے نے انہوں نے بزرگ کی آندے نے او بندے بڑھو ہے یہ دا مطلب ہے بندہ بڑھنا پہندہ ہے سانو بھی اللہ نے قرآن چاکھیا میرے بندہ بہت آسان میں کر دیتی ہے گفتگو اے بچہ اے بھی سمجھ جائے گا انشاءاللہ سب تو چھوٹا اے بیٹھے میرے بندوں تے اپنے نبی نو بھی آندہ میرا بندہ منو بھی آندہ میرا بندہ تے نبی نو بھی آندہ میرا بندہ ہن اے بندہ بندہ کر دیا نا بندہ بنی کہ نبی نو اس بندہ آکھن دی وجہ تو اپنے جیسا نہ سمجھ لیں اللہ فرماندہ تیرے کول آ جان تو شفاعت کرے تے میں چھڑ دیاں گا یہ دا مطلب ہے نبی نو بندہ سمجھ کے اپنے جیسا نہ آکھیں جڑا جان چھڑاندہ ہے وہ بندہ ہو رہے جڑا چھڑا کے دیندہ وہ بندہ ٹھیک ہے جی ہن میں نبی پاک دے متعلق چند آیتاں پڑھنا جی اور دیکھو میں کتوں تک تم لے کے جا رہا ہوں سورہ مبارکہ بقرہ پہلی آیت پڑھ رہے ہیں اللہ فرما رہے ہیں وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا او کافرو تم اس قرآن پہ شک کرتے ہو جو میں نازل کرتا ہوں اپنے بندے پہ کیا بات نہ اللہ نے تھے سرکار نو احمد آکھا ہے نہ محمد آکھا ہے نہ نبی آکھا ہے نہ رسول آکھا ہے نہ یا ایھا المزمل آکھا ہے نہ یا ایھا المدثر آکھا ہے فرمایا عبدنا اپنا بندہ ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے اپنے بندے پر دو ترے بندے بولیں گے تو میں مجلس مکمل کریں اپنے بندے پر دوسری آیت مجیدہ میں جناب کے سامنے پڑھ لگا سورہ مبارکہ بنی اسرائیل دی پہلی ہے اللہ فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ سبحان ہے وہ ذات جو راتوں رات لے گئی سبحان اللہ ہن لو تو ہے اپنے بندے کو یہ جڑے بندے مسواک کر کے آندے نے کسی نبی دی سنت پہ عمل کرنے ہیں اسی بھی بندے حضور بھی مسواک کرتے سن اسی بھی مسواک کرنے ہیں
اے حضور تے میرا حج کیتا تمہیں جا کسے ویلے مسواک جو نبی نو ویکھ کے کر لیے میرا حج بھی کرنا یہ دا مطلب مننا پائے گا اے بندہ ہو رہے ہدایت لینے والے بندے اور ہیں ہدایت دینے والے بندے شکریہ دوسری آیت سبحان اللہ سی اسرا بی عبدہ سبحان ہے وہ ذات جو راتوں رات لے گئی شکریہ اپنے بندے کو سورہ مبارکہ میرے سامنے کہف پہلی آیت الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب حمد ہے اس ذات کے لیے جس نے کتاب کو نازل کیا ہے اپنے بندے پر اور آیت سن لو بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ مبارکہ فرقان پھر پہلی آیت خالق فرماتا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ سبحان ہے بابرکت ہے وہ ذات جس نے فرقان کو نازل کیا اپنے بندے پر ایک اور آیت سن لو نتیجہ دیئے سورہ مبارکہ نجم میں خالق نے فرمایا میرے حبیب ان بندوں پر واضح کر وَهُوَ بِالْأُفْقِ الْأَعْلَىٰ وہ پہنچ گیا بلند کنارے پر ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ پھر دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا یا وہ تھا پھر جبریل سدرۃ المنتہا پر تھا یہ کعبہ قوسین پہ محمد پہنچے تو اللہ فرماتا فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا ہم نے وحی کی اپنے بندے کی طرف جو کی تمہیں کیا معراج میں وحی کی ہم نے اپنے بندے کی طرف یہ مطلب ہے قرآن دی شاید دے مطابق میرا نبی وحی بھی جبریل دا محتاج نہیں اللہ چاہے تو جبریل سنے وہی کرے اللہ چاہے خواب سے وہی کرے اللہ چاہے تو سدھی دل تو وہی کرے جبریل تھے ہائی کوئی نہیں 5 آیتیں میں پڑھی ہیں قرآن کو نازل کیا اپنے بندے پر فرقان کو نازل کیا اپنے بندے پر معراج پر لے گیا اپنے بندے کو معراج میں وحی کی اپنے بندے اسی بھی بندے ہیں وہ بھی بندے کیویں کرو علامہ اقبال نے مہربانی کی تھی وہ آندہ ہے عبد دیگر عبد ہو چیز دیگر عبد اور ہے عبد ہو اور ایڈی اوکھی گل نہیں میں کہتی عبد دیگر عبد ہو چیز دیگر ایک عبد ہوتا ہے ایک عبد ہو ہوتا ہے کلمہ شہادت پڑھو یار کیا ہے ان مصیبتیں میں کہ بندیاں صرف میتاں تے سنے ہیں کلمہ شہادت بندے میرے منہ لو بیک کے ہاتھ چھڑیا بندیاں وہ یار پڑھو کلمہ شہادت اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہدو ان جے جنوں آؤں ہے وہ پڑھے میرا منہ نہ لایا جی ایتھے کئیاں بندے نو صرف اینا ہی پتا ہے کلمہ شہادت ہے یہ کلمہ شہادت میں کسے جنازے تے پورا پڑھ دیا کدھر ہی بیکھیا ہوئے گا صرف پجھے لگے ہوندے نے کلمہ شہادت وہ اجے اتھے ہی ہوندہ تے نال دا جدا کلمہ شہادت وہ ایک باری ایک نے کلمہ شہادت آکھیا پڑھو تو صحیح نا پھر دجا آ جائے صرف میت پڑکاندے جاندے نے کلمہ شہادت ایک بندہ آکھے کلمہ شہادت پھر دجے سارے پڑھیں تو سا اگوں نا میرے تے مہربانی کرے جتھے جنازے تے ہوئی جانے نے آخر جتھے جنازہ ہوئے جیڑا آکھے نا کلمہ شہادت تے دوجا پڑک کے اگے ہون لگے انہوں وہی تو پڑھ لو انہوں آکھو ایک باری پڑھ لندے سارے نے پھیر چکی پڑھو کلمہ شہادت یاد کر لو مہربانی کر لو ساڑھے پہلے ایک بندہ سی انہوں سورہ فاتحہ نہیں سی ہوندی میں کہ یارا تو فاتحہ کھن جانا تو کی جانا ہے وہ سکا میں کہا دیا کہیں نہیں میں پڑھنا ہے میں انہا فاتحہ پڑھو وہ پڑھ چھڑ دی خیر میں تو انہوں نہیں صرف آکھنا میں نال پڑھن لگا جی میں پڑھن لگا یا میں پڑھن لگا تو انہا عبد دیگر عبد ہو چیز دیگر عبد اور ہے عبد ہو اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہدو ان محمدن کسی نہیں سوچا کیا کیا محمدن عبدہ ورسولہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ عبادت کے قابل ہے
اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد اس کے بندے بھی ہیں رسول بھی ہیں۔ بندہ پوچھے تو بندہ نہیں اور تم ہی تے عبد ہے، عبدہ ہو کیوں بیان ہے؟ یہ دا مطلب ہے جو نماز پڑھ رہا ہے یہ عبد ہے، جس کا ذکر نماز میں ہو رہا ہے وہ عبدہ ہو گئی ہے مجلس۔ اور یار نماز پڑھنے والا عبد ہے، جدھے ذکر تو بغیر نماز نہیں ہو رہی، وہ عبدہ ہوئے۔ اللہ نے معراج والی راتی ہر امت دا عبدہ ہو قبر چو باہر کر لیا، میرے نبی نو کھڑے آگے کیتا، پیچھے نبیاں دی صف بنائی، فرمایا نماز پڑھاؤ۔ اگے کھلوتے سن حسنین تے نانا جان، آدم تو لے کے عیسیٰ تک، پیچھے کھلوتے سن سارے نبی۔ اے جڑے مگر کھلوتے سن نا، اے اپنے اپنے پنڈ عبد ہون دے سن۔ کیا بات ہے توڑے سنن دے؟ اور یار ہر نبی اپنی امت وچ عبد ہوئے تے او دا امتی مذہب بہت شکریہ عبد حضرت آدم تو لے کے عیسیٰ تک امتی عبد تے نبی عبد ہو، جڑے اپنے اپنی امت عبد ہو سن، جی میں میرا نبی سامنے آیا صدقہ جانا ہو گئی ہے مجلس۔ یار میرا نبی اگے عبد ہو دی منزل تے تے میرے نبی دے پیچھے سارے نبی عبد۔ ہن سواد ہے نبی عبد ہو، میرا نبی عبد ہو تے پچھلے نبی عبد۔ معراج تو واپس آئے، صحابہ نے آکھیا حضور تسی تے معراج کر رہے ہو تے اسی، فرمایا تہاڈے واسطے تحفہ لیندا ہے، او کی؟ فرمایا نماز۔ او کی ہوے گا؟ فرمایا صلاۃ و معراج المومنین، تہاڈی ایتھے ہی ہو جائے گی۔ او کیویں؟ فرمایا نماز پڑھو۔ نماز شروع ہو گئی، جڑا نبیاں دا اب نصیب ہو گیا، نصیب ہو گیا۔ واہ واہ کنے بندے آتے ہیں، میں پیانا نبیاں دا اب کنوں نصیب ہوئے؟ میں سے بھی خاص بندے لے جی، بندیاں چو خاص بندے نبی نے، نبیاں چو خاص بندہ میرا نبی ہے۔ ایک کتھے خصوصیت پہ اپڑ دی، خصوصیت کی منزل آ گئی کہ اگے نبیاں دا عبد ہو میرا مصطفیٰ تے پیچھے سارے نبی۔ ہون سواد ہے نا مینوں آیا تو عبد عبد۔ ہون میرا دل کردہ کسے مولوی دا قرآن تے ہاتھ رکھوا کے پوچھاں، اے منظر ویکھاں اگے نبیاں دا عبد ہو مصطفیٰ تے صحابہ کے نبیاں دا عبد ہو مصطفیٰ تے صحابہ پیچھے عبد نے، حسین پیچھے عبد نے، حسین عبد تے بیٹھے نے کہ عبد ہو تے بیٹھے؟ کیا بات ہے میرا خیال ہے آج، کیا بات ہے میرا خیال ہے اجے معراج نہیں ہوئی تو میں کی کروں؟ میں پیارنا حضرت امام حسین گھروں نکلے نے، عبداں وچوں گزرے نے، منتظر سن کہ ساڈا عبد گھر آوے، عبد منتظر سی، عبد ہو سار اٹھائے تے عبد ہو منتظر سی کہ مینوں جبریل کچھ دسے تے جبریل منتظر سی مینوں معبود حکم کر۔ اے کوئی تواتر ذہن چاہے انتظار دا، انتظار دا گھر دے منتظر نے، نماز لمبی ہو گئی، ساڈا عبد گھر آئے تے عبد منتظر ہے کہ عبد ہو سر چکے تے میں چکا، چھکیا کیوں نہ، اور عبد ہو منتظر ہے کہ مینوں جبریل حکم کرے، اللہ دا کوئی سنائے تے پھر میں سر چکا، تے جبریل منتظر ہے کہ معبود آکھے تے معبود منتظر ہے کہ حسین مرضی نال اترے۔ یہ دا مطلب ہے میں امام حسین علیہ السلام دی آنکھوں نہ شان پڑھ، وہ میں انہیں جوگا نہیں، میں تے لفظ نہیں پہ ملتا کہ حسین علیہ السلام نو معبود تے ایک کوئی ہے، وہ زہرا دا بھی ہوئی، مولا علی دا بھی ہوئی، حسن دا بھی ہوئے، حسین دا بھی ہوئے، معبود تے مولا نو میں کہہ نہیں سکتا تے عبداں بھی چونج گزر گئے نے۔ کیا بات ہے یارا، عبداں بھی چونج گزر گئے نے تے عبد ہوئے جڑا ناز پہ ویندا ہے، شان تے میں بیان کرن جوگا نہیں، گلہائے عقیدت بیان کرنا، گلہائے عقیدت نات جدے ناز ویکھے انہوں، تھوڑے بندے بولے ہو یار، انہوں حسین آندے نے
اے جنو حسین زین العابدین من جاؤ سجادت آج جو سے شہزادے دی آمد ہے جڑا سید الساجدین ہے تے زین العابدین جدا دادا نماز نہ پڑھتا ہوں او دا پوترا نمازی ہو جاتے لوگ آندے نے منہ دندہ خشوع و خضوع دی وجہ تو اللہ رعایت دندہ خشوع و خضوع دی وجہ اچھے طریقے نہ پڑھ سکنا تے پڑھ لے ورنہ قضا پڑھ لے میں راضی ایک جدو لال اندھیری آ جاؤ انتا سید الساجدین دکھ لگتا ہے اس گلدہ کہ جدہ خون بازار کھا گئے سن انہوں زہر نہ بھی دن دے خون بازار کھا گئے سن انہوں زہر نہ بھی دن دے تے زیادہ دیر تے میرے مولا نے زندہ نہیں سی رہنا میرا دل کرتا ہے شام دے بازار دی روایت آج پڑھ دیں تھوڑے سامنے کئی باری سنی ہوئے گی دوبارہ پڑھنا آنسو آ گیا میرا میں مطمئن میں ان دعا کرنا دوں 8ویں امام فرماندن آنکھ تار ہو جائے تے دعا کر لیا کرو کیونکہ یہ تار نہیں یہ کسی لال نا وعدہ معاہدہ نہیں کرنا چاہیے آج جڑے بندے اندر نا میں تیری اکھ دا ذمہ دار کوئی بندہ کسی دی اکھ دا ذمہ دار نہیں بن سکتا یہ جڑے ذاکر اندر نا ہائے تو اڈے وس چے وہ ٹھیک کرنا کیونکہ ہائے بندہ کر سکتا ہے ارادے نہ زنجیر کڈا مشکل کام ہے وہ بھی بندہ ارادے نہ مارتا ہے ایک دن پہلا بچے چھریاں لے آتے ہیں انہوں تیز کراندے نے پھر رکھ دیندے نے پھر انج پھڑ کے کھلوتے ہوندے نے پھر ایک وقت ہوتا ہے جدوں انہاں ارادہ کر کے مارتے میں تنوں دساں یہ جڑی چھری چاقو وجدا نا یہ بھی ارادے نال وجدا ہے آ جڑا آنسو آندا نا یہ ارادے نال تسی کروڑ واری ارادہ کرو میں اج ضرور رونا ہے تسی رو ہی نہیں سکتے یہ رون آندا ہے ارادے نال نہیں آندا ادوں آندا ہے جدوں ایتھے اگ لگدی 10 محرم نو 9-10 دی چھٹی اے تواڈے کول اے گکھڑے اے تواڈے کول پیلیاں خالی پئیاں نے اے تواڈے کول نویں کالونی پہ بندی ہے 10 محرم نو ذرا تھوڑا جا چیک کرنے واسطے ایک چکر لایا جے منڈے کرکٹ کھیڈدے ہون گے شرطاں لگیاں ہون گیاں پیپسیاں آئیاں ہون گیاں سموسے پے ہون گے 9 دی چھٹی ہے 10 دی چھٹی ہے وہ بھی تے آخر بندے ہی نے کہ وہ بھی اپنے گھراں چوں نکلے نے آ بھی منڈے نے نوجوان بھی نے خوبصورت بھی نے پڑھے لکھے بھی نے یہ بھیناں نوں نال لے کے مجلس لبدے پھر ایس چاہو کا چاہنی ہے کہ اس چاہو کا چاہنی یہ مطلب ہے کہ بلا احساس دی گل ہے کسی نہ کرنے والی گل نہیں میں ایک ضرور پڑھ دینا صرف بچیاں واسطے نوجوان اس روایت نو یاد کر لیں یقین کرو جناب امام حسین علیہ السلام نو 3 شعبان نو میرے آقا مصطفیٰ نے 7 بوسے دیتے 7 جگہ تو چومے ہیں سب تو پہلا ہون چومے ان چوکے ہون چومے نے اس تو بعد پھر رخسار چومے ہیں پھر ایتھے متھے تے بوسا دیتا ہے پھر گلے تے دیتا ہے پھر گردن تے پیچھے دیتا ہے پھر سینے تے بوسا دیتا ہے تو 7واں بوسا ایتھے دیتا ہے تی بنتی سی پہ حضرت زہرا نے فرمایا بابا جان لوگ پوتریاں دے تے دوتریاں دے تے پتراں دے منہ چوم دے نے ایتھے بھی چوم دے ہو پہ جدوں آکھنا ایتھے اے وکھی جنوں پہلو اندر ادوں پیغمبر دے آنسو اینے نکلے نے کہ ریشے مقدس تو تھلے آنسو ڈگے نے تے رو کے نبی فرماتے ہیں زہرا تو ہی دس اے پہلو اللہ نے کوئی نیزے واسطے بنایا اے گردن خنجر واسطے بنایا اے متھا تیر واسطے بنایا بی بی فرمایا میں روایت پہ پڑھنا مضمون نہیں بنا کے پڑھنا بی بی پاک میرے پتر نو لوکی تیر بھی مارن گے تے نیزے بھی تے خنجر بھی تے بالک کی ہوئی فرمایا جڑا اللہ دا آئین میں پہنچایا یہ دے چھ ردو بدل کرن دی ایک بندہ کوشش کرے گا وہ تیرے پتر دی ادو اینی اہمیت ہوئے گی کہ تیرے پتر دی بیعت تو بغیر یہ دے وچ تبدیلی نہیں ہو سکتی ہوئے گی وہ بیعت منگے گا تیرے پتر کو کروڑ بندہ بھی کر جائے گا تو مطمئن نہیں ہوئے گا تیرا بیٹا ایڈا اہم ہوئے گا یہ نہیں کرے گا جدو یہ بیعت نہیں کرے گا کہ تبدیلی نہیں ہو سکے گی خدا دی قسم تلوار نو تیر نو نیزے نو چھڑ کے بی بی نے پوچھے ہے وہ آئین بچ جائے گا وہ نظام الہی بچ جائے گا
فرمایا نام او بچ جائے گا. بی بی فرمایا پھر پاویں تلواراں چلن تاں وی راضی ہاں, ایدے تے خنجر چلن تاں وی راضی ہاں, اینوں کو تیراں نال بچھاڑ کے میں تاں وی راضی ہاں. جدوں یہ ساری گل ہو گئی تو پھر بی بی نے پوچھیا آ اثر ویکھ. بی بی پوچھیا بابا صرف ایکو گل پوچھنی ہے, جدوں اس مظلوم نو لوکی انج مارن گے ادوں میں ہوواں گی؟ فرمایا نہیں. تسی؟ فرمایا نہیں. ایڈا ویر حسن؟ فرمایا نہیں. ایڈا بابا جان علی؟ فرمایا نہیں. آ بی بی دا سوال ہی اڑتیاں لے کے سانو نصیب ساڈے بہت بلند نے. بی بی نے پوچھیا پھر اس مظلوم نو روئے گا کون؟ پیغمبر اعظم دا ارشاد میں پڑھنا پیا, حدیث پاک پہ پڑھنا. پیغمبر نے فرمایا بیٹی اے اسلام نو انج کر کے تحفظ دے گا کہ او اینو رون گے جنہ نہ تیر وجدہ ویکھیا ہوئے گا, جنہ نہ خنجر چلدا ویکھیا ہوئے گا, جنہ نہ نیزہ وجدہ ویکھیا ہوئے گا. بی بی پھر سوال کیتا کہ بابا جدوں انہاں ویکھیا نہیں میرے پتر نو انج مظلوم تے انہاں نو رون کیویں آئے گا؟ حضور نے فرمایا انہاں دے دلاں وچ اللہ تیرے پتر دی محبت رکھے. یہ دا مطلب ہے زندگی چ بچہ اعتراض نہیں کرنا کہ او 10 مہاں پیندا پھردا کافی پیندا پھردا نو. ایک جدے دل وچ اللہ محبت رکھنی ہے نا امام حسین علیہ السلام دی, اس کربلا تے بھی ہائے کرنا اور اس شام تے بھی ہائے کر لینا. ادوں بی بی پاک نو نبی پاک دسیا ایک لوگ کچھ ایسے ہون گے, انہاں لوگاں چ شیعہ سنی اہل حدیث دی گل نہیں, کچھ لوگ ایسے ہون گے. طارق جمیل صاحب روندے نے, طارق جمیل صاحب جو ذکر کربلا کرتے ہیں روندے. اے اللہ پاک جی دا دل چ محبت رکھدا ہے, او دیوبندی ہوئے اہل حدیث ہوئے شیعہ ہوئے سنی ہوئے انہوں تکلیف ہوندی ہے, اور یا کچانسو بھی آ جاندہ ہے یا دل پسیج جاندہ ہے. بی بی پاک نے جو سنیا نا ایک قوم دے دلہ چلا میرے پتر دی محبت رکھے گا جو میرے پتر تے گریا کرن گے تے ہمدردی نہ رون گے. اے بی بی دے جملے میں قرآن سامنے رکھ کے پڑھ کے پہ پڑھنا. حدیث ہے بی بی نے فرمایا بابا پھر میں بھی جنت دے دروازے تے کھڑی ہو جاؤں اور اللہ پاک اگے عرض کریں گی کہ میں اس وقت تک تیری جنت چ داخل نہیں ہونا جدوں تک میرے پتر دے ہمدرد جنت چ داخل. یہ جڑی محبت امام حسین ہے نا جی, انہاں واسطے شفیعہ بن گئے جناب سیدہ زہرا. میرا خیال ہے ہن میں مصیبت دی ایک روایت پڑھ دینا, آنسو آ گئے نے ہو رہے ہوں نے پھر دعا کرنے ہیں. میرے عزیزوں صحابی رسول سی, نہ او دا سہل سعدی سی, سہل او دا نہ ہے, سعدی قبیلے دا سی. اے شام چودن داخل ہویا ہے جدن زہرا دیاں تیاں آج ہی گزری ہیں. جلدی جلدی روایت میں پڑھ دنی ہے, میں لیٹ نہیں کرنی. اے آندہ ہے میں جدے سامنے گیا تے بازار ایڈے سجے سن, دکانہ بند سن تے رش زیادہ سی. اس گل دی بھی تکلیف کچھ ہوئی ہے, دکانہ بند ہونا تے رش کو نہیں. آندہ دکانہ بند سن تے رش بہت سی شام دیاں بازار جویں تو اڈی اکھ میں تر پہ آوے لنا شاید آنسو دا اضافہ ہو جائے. بابا جی میں انہاں اکھاں نال پڑھیا ہے, وہ لفظ بڑا سخت ہے. آندہ شام دیاں بازاراں وچ یکم سفر نو آوارہ گرداں دا رش سی. آوارہ گردوں نو آندے نے جنہوں کام کوئی نہ ہوئے, کدی آنی ٹور جا کدی آنی ٹور جا. میں پوچھا ہے کی ہے, کہنے لگا خروج ہویا سی نعوذ باللہ, خارجی قتل ہو گیا نعوذ باللہ, وہ دے کر دے آ رہے ہیں. ہو سکا کتھوں, ہو سکا چاہو کر جائیں گا تو سامنے قافلہ آ رہا ہے, انتظار میں نہیں کرانا. وہ آندہ اتھوں تک تو میں آیا ٹھیک, جدو میں چاہو کے چاہ کے آنج ویکھیا نا ہو سکا میرے پیروں تھلو زمین نکل گئی, کیونکہ آزم نال جنگاں لڑیاں سان تے پیغمبر دا زمانہ ویکھیا ہے. سانو نبی نے منع کیتا سی کہ جدو بندے دے دم نکل جانا او دا ہاتھ نہیں کٹنا, آباد رہو او دا پیر نہیں کٹنا, او دی انگلی نہیں کٹنی, او دا ہونٹ نہیں کٹنے, او دا نک نہیں کٹنے. اے پرانے زمانے جہالت جو لوگ مسئلہ کرتے سن وہ کٹ کے نا آزا تے بندے پھر ہار بنا بنا کے بھی بیٹھ سی. آندہ میں کولوں گزر کے تھلے منہ کر کے اللہ مان اللہ مان اللہ مان کردہ نسیا. میں کیا میں شہر چھڑ دیا اتھے آ جانا انہاں. آندہ جتھے میں آخری اونٹ کو پہنچا اگو گلی مردی سی, اتھوں آندہ میں مڑ جانا سی. پھر میں نوے نظر نہیں سی ہونا قافلہ, اتھوں میں ٹریا گزردہ اللہ مان الحفیظ اللہ مان الحفیظ اللہ مان الحفیظ. جدو میں اونٹ آخری دے پچھوں مڑن لگا نا او دو میرے کاننے چک بی بی دی آواز آئی, سہل تو صحابی رسول ہے نا. صدقہ جاواں ایڈی آئے بلند ہوئی ہے تو میں دعا کرنے لگا. کہنے لگا میں انج لگا جی میں میرے پیرانوں کسے زنجیر پا دیتی. میں رک گیا تو میں تھلے منہ کر کے کیا بی بی
کون ہو تسی تے میرے نام تو بھی واقف ہو تے میرے صحابیت عہدے تو بھی واقف ہو. یہ مطلب ہے مینوں قریب تو تسی جانتے ہو تے تسی کون ہو تے کتھے ہو. میں سمجھیا کسے گھر چوں آواز آئی ہے, کسے چھت تو آواز آئی ہے. آندا اونٹ دے پچھوں پہ گزرنا نا میں دے اوتے کہہ دا اتوں میرے ہاتھ بدے نے, اونٹ دے پیڑ تھلیوں میرے پیر بدے نے. آواز رہو میں ڈگن جوگی بھی نہیں بھی ایک باری زبان معطر کو زبان مقدس تو دسو اے مینوں کیویں جان دے. آندا اس بی بی نے آندا میں تھلے منہ کر کے آندا میں انج کھلوتا. پھر اس بی بی نے آکھیا سہل تو 3 دن میرے گھر مہمان رہے. کتھوں دے ہو تسی؟ فرمایا میں کوفے دی بسنی ہاں, عبداللہ ابن عمیر دی زوجہ, اور میرا شوہر حضرت علی دا مرید سی, تو نبی دا صحابی سے. انہوں پتہ لگا مدینے دا بندہ کوفے آیا تجارت واسطے تے ہے نبی دا صحابی, وہ تینوں گھر اس واسطے لے آیا پھر تجارت کر بازار چوں, لیکن سرائے وچ نہ سو اگر کوئی گل کرن والی ہے. میں علی دا نوکر ہوں تے تو مصطفیٰ دا صحابی ہوے تے تو ایتھے میرے سرائے چ رہے, تو میرے گھر رہنا ہے. اور کیتا آندا اس بی بی آکھیا یزید دے فوج نے کیتا ہے, کربلا دے میدان وچ کیتا ہے. ہو سکیا ادوں عمیر کتھے سی؟ ابن عمیر. تسی شہیداں دے نام پڑھو گے نا شہداء کربلا دے وچ عباس ابن علی. پوچھن دی لوڑ نہیں, لوگ تے میرے بابے دا سارے, او کوڑے دی گردن نال میرے چاچے دا سارے. مینوں نہ پوچھی علی اکبر کتھے نے تے قاسم کتھے نے, اکو ہی گل ہی, یا میں رہ گیا یا میرا بیٹا رہ گیا. بڑھڑا بندہ سی, پگ ڈگ پئی, منہ پیراں تے رکھ کے آندا موت دی اجازت دیندے ہو؟ مولا فرماتے نے کیویں مرے گا؟ ہو سکا چوک وچ کھلو کے یزید تے لعنت کراں گا جس نبی دے پتر دا حیا نہیں کیتا, اے مینوں قتل کرے گا. تسی صرف مینوں یقین دوا میرے سر چوں نیزہ گزار دے گا. مولا فرماندے تینوں شوق کی؟ کہنے لگا مینوں اشتیاق ہے کہ جنت وچ ایناں نال داخل ہو. اے صدقے جاواں آ جڑے لوکاں تے نہ سار, میرا دل کردا ایناں نال داخل ہوواں. حضرت زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں چاچا تینوں قتل ہون دی لوڑ نہیں, آ جڑیاں قید نے میریاں پھپھیاں اے بسے قتل ویکھ آئیاں. تو ساڈا محب ہے, تو قتل نہ ہو, میں وعدہ کرنا میں شفاعت کراں گا, میرا نانا شفاعت کرے گا, تینوں انہاں شہیداں نال جنت وچ لے جاں گا. تو صرف اے چھڑ دے تے جڑی میں گل آنا او کر. کہنے لگا جی مولا تہاں کو میرے نال کام ہے؟ فرمایا میرے نال کام ہے, قتل ہون دی لوڑ نہیں, میں راضی, میرا بابا راضی, دعا کریے جی, میری جد راضی, میرا نانا راضی, حشر والے دن میری دادی تیری شفیع ہوئے گی. ایک میں تیرے نال کام پہ گیا, کام سنو تو میں اجازت دے دیو. کہنے لگا جی میں تے ٹکڑے ہونے واسطے تیار ہوں, تے جی کو کام میں تے ایک. فرمایا کاٹ ڈور جا, تیاں انتظار کر. صدقے جاواں کاٹ ڈور جا, دروازے نال کھلو کے روز تیاں انتظار کر دیا نہیں. فرمایا تو تے جا کے تیاں نو میرے ساڑیاں تے قبراں نال قبراں نہیں جڑیاں. کہنے لگا تے کام نہیں جے دسیا. فرمایا کام ایک ہی ہے, ساڈی مجلس بڑی کری. کتھے پڑھو؟ فرمایا مجمع لبن دی لوڑ نہیں, جدوں محرم دا چن چڑھ پوے تیاں ویڑے چ با کے آکھی اجڑ گیا ویڑا بدو. رول گئی ہے نا 3000 رات. ترے بار یا امین آکھنا ماتم ہے, ماتم ہے. چلو آمین 3 بار یا آنو پھر ماتم کر ویچی ماتم گالی ماتم والی کرنا. بیماراں واسطے شفا مانگ لو, مقروض دا قرضہ غیر تو ادا ہو جائے. کلب صاحب دے والد گرامی دی شفا مانگنا, اللہ پاک انہوں نے ویکھنا پتراں دا نصیب فرما. مولا تواڈے گھر آباد رکھے. تیاں بھیناں دی عزت منگنا, نوجواناں دی نوجوانی منگنا. بیرون ملک جڑے بچے آکھ کے گئے نا بھیناں نوں میں شادی آ کے کراں, انہاں دے واسطے میں دعا گو. جڑے ماواں نوں حج کران دا وعدہ کر گئے میں دعا گو ساڈے بچیاں نوں روزگار مل جائے. 3 بار یا آمین آکھو تے ماتم تے دل کر آوے گا. کمزور لوگ منگن دے قابل نہیں, کچھ لوگ ایسے نے جنہاں دی موڑدا نہیں. قرآن برکت واسطے کھولنا تے پہلا واسطہ پہ دینا. تینوں علی اصغر دے آخری سال ساڈے گناہ معاف فرما, ساڈیاں دعاواں قبول فرما. تینوں بی بی سکینہ دی آخری ہجکی دا واسطہ. میرا خیال ہے ہن دعا کر لگا, اس تو بعد ماتم ہی بندا. خالقہ اسی بہت
کمزور لوگ ہاں ساڈے کول ایک ایک دن چ کئی واجبات دیاں کوتاہیاں ہو جاندیاں ساڈے واسطے رحیم تے کریم اجے بھی نہیں ہونا ذرا واسطہ تے ویکھ تینوں بی بی زینب تے شام دے بازار آپ بے کے ڈرندہ واسطہ ربنا تقبل دعا بحق زہرا یا حسین یا حسین شام بلا